کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع بارہمولہ کے گتیار علاقے میں ایک باغ سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ جمعے کی صبح 45 سال کی خاتون فریدہ بیگم کی لاش میوہ باغ سے ملی ہے۔ افراد خانہ نے بتایا کہ مہلوکہ کل سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ وہ گھاس جمع کرنے کے لیے باغ کو گئی ہوئی تھی۔ کل شام سے ہی مقامی لوگوں اور فوج نے لاپتہ خاتون کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ آج صبح بھی فریدہ بیگم کو ڈھونڈا گیا تو باغ میں اس کی لاش پڑی پائی گئی۔ بظاہر یہ ایک قتل کی واردات ہے، کیونکہ کھیت میں پڑی لاش پر گھاس ڈال دی گئی تھی۔ پولیس نے قانونی لازمات پورے کرنے کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی۔ مہلوکہ گلزار احمد میر کی زوجہ تھیں۔ گلزار میر اور دیگر رشتہ داروں نے بتایا کہ خاتون کا قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے پولیس سے درخواست کی ہے کہ وہ تحقیقات کر کے انہیں انصاف فراہم کریں۔ دریں اثنا بارہمولہ پولیس نے واردات کا نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کر لیا ہے اور مزید جانچ پڑتال بھی شروع کر دی ہے۔ گئی 24 گھنٹے میں ژھانڈان راتس تہ لج نا ات کن پتہ کھیتے صبح 5 بجے 5 بجے کور اس نفر ہتھا اس لاگ بہ کور اس کاڑن ات سرسے۔ چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے جموں کشمیر میں یوم آزادی کی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے عنوان سے اس بار تقریبات منعقد کی جائے گی۔ سری نگر اور جموں میں 15 اگست کا جشن منانے کے لیے تمام درکار تیاریاں کرنے کی چیف سیکریٹری نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ چیف سیکریٹری نے تمام اضلاع، سب ڈسٹرکٹس، تحصیل ہیڈ کوارٹرز اور پنچایتوں میں قومی پرچم لہرانے کی متعلقین کو ہدایت دے دی ہے۔ اس میٹنگ میں سیکریٹری سطح کے افسران، ڈویژنل کمشنر، ڈی جی پی اور آئی جی پی کشمیر شامل تھے۔ مرکزی وقف کونسل کی رکن اور بی جے پی کی ترجمان ڈاکٹر درخشاں اندرابی تلنگانہ کے دورے پر ہیں۔ حیدرآباد میں درخشاں اندرابی نے میڈیا سے بات چیت میں ملک بھر میں وقف املاک پر غیر قانونی قبضوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی وقف ایکٹ کے مطابق جلد ہی جموں کشمیر وقف بورڈ کی تشکیل نو کی جائے گی، جس کے لیے حال ہی میں مرکزی اقلیتی امور کی وزارت سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی۔ حسن شیخ کی قیادت میں انتظامیہ اور پولیس کی ایک ٹیم نے مختلف علاقوں میں ریت اور بجری سے بھری گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ اس موقع پر جیولوجی اینڈ مائننگ کے تحت آنے والے علاقوں میں غیر قانونی کانکنی کو روکنے کے لیے متعلقہ محکمے کے اہلکاروں و افسران کو بھی سخت ہدایت دی۔ اے ڈی سی نے کہا کہ ضلع میں اس حوالے سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور رائلٹی کے تحت منتخب مقامات پر کانکنی کی اجازت نامے اجرا کیے گئے ہیں۔ بلاکس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کی ای آکشننگ آلریڈی ہو گئی ہے۔ ایک خاصا ریونیو گورنمنٹ کو ان ای آکشننگ کرنے کے بعد گورنمنٹ کو حاصل ہوا ہے، تو جو فائنل سٹیج پر ہے وہاں پہ آلریڈی ان کی پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے، امپیکٹ انوائرمنٹ امپیکٹ اسٹڈی ہوئی ہے، تو ان کو اگلے کچھ 1-2 ہفتے میں وہ الاٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو وہاں کا جس کو وہ الاٹی ہے اس کے ساتھ جو لوکل کنٹریکٹرز ہیں وہ ایک ضابطہ کے تحت اس کے ساتھ ٹائی اپ کر کے جو ریٹس ایڈمنسٹریشن نے آلریڈی نوٹیفائی کیے ہیں اس میں سے وہ یہ ایکسٹریکشن کر سکتے ہیں۔ آ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ریور بیڈ مٹیریل جس کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں اس میں آر بی ایم، سینڈ وغیرہ وہ سب چیزیں لگے، وہاں سے ان کو آسانی سے اور نوٹیفائڈ ریٹس پر مل جائے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نائب صدر صوفی یوسف نے پہلگام میں مستحق افراد میں بستر تقسیم کیا۔ یہ امداد شہیدی پریوار کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے۔ صوفی یوسف نے اس امداد کے لیے شہیدی پریوار کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کو بی جے پی مستقبل میں عملانے جا رہی ہے تاکہ مستحقین کی مدد کی جا سکے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کی سیوا میں جٹا ہوا ہوں۔ آج میں نے پہلگام میں شہیدی پریوار کی اور سے یہاں میں نے 200 لوگوں میں بسترہ بانٹا ہے، آنے والے سردیوں میں ان کے کام آئیں۔ آج یہاں غریب لوگوں کو ہم نے لایا تھا پہلگام ٹاؤن ہال کی سرزمین پہ۔ آج ہم نے 200 غریبوں میں ہم نے چن کو ان کو پہلگام کانسٹیچوئنسی سے لایا ہے، ان میں بانٹا ہے اور یہ پرمپرا ابھی جاری ہے۔ کل میں کھنبل میں بانٹ رہا ہوں، پرسوں میں سری نگر ڈل لیک میں بھی، کیونکہ ہمارے ہاؤس بوٹ والے جو ڈل میں رہتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں، ان میں بھی بانٹے جا رہا ہوں۔ اور میرے ساتھ لدھیانہ سے کوئی ٹیم آیا ہے جو شہیدی پریوار کے حصے ہیں، تو وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو آج پہلگام میں ہم نے بانٹا، آگے بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔
लद्दाख खिते के लेह शहर में ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। इलाके में बेहंगम ट्रैफिक के सबब सयाहती शोबा और सरगर्मियां मुतासिर हो रही थीं। लेह की मेन मार्केट के लिए नए नक्शे के तहत आमदरफ्त के ज़ाब्ते नाफिज होंगे। SSP ट्रैफिक के मुताबिक तमाम काम तजुर्बाती बुनियादों पर अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को मंसूबे की तफसील से आगाह किया। में आज हमने पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्लान को आज से हम प्योरली ट्रायल बेसिस पे आज से हमने शुरू किया। तो ये जो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्लान है ये ट्रैफिक यहाँ पे जो कंजेशन है उसको कम करने के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए और यहाँ के जो हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है उसको टूरिस्ट फ्रेंडली और पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए हम आज से इसको ट्रायल बेसिस पे शुरू कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सक्सेस के लिए हमें पब्लिक से, शॉपकीपर से, सभी स्टेक होल्डर से पूरा ताउन चाहिए। मीडिया के माध्यम से हम तमाम यहाँ की जो पब्लिक है, शॉपकीपर्स हैं, टूरिस्ट हैं, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस जो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्लान है, जो ट्रैफिक प्लान है नया, जो इसको सक्सेसफुल करने में हमारी मदद करें। SDRF में बतौर सिविल डिफेंस काम कर रहे नौजवानों ने जुमे के रोज अपनी मांगों को लेकर गंदो मलिकपुरा में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि उनके लिए बाकायदा तौर पर कोई पॉलिसी बनाई जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि डोडा जिले में वो 2013 से काम कर रहे हैं और कई बार पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, ताहम अभी तक उन्हें कुछ फायदा नहीं दिया जा रहा है। 2013 से हमने बहुत बार ट्रेनिंग भी दी, बहुत सारी वेरिफिकेशन हमारी हुई हैं और आज तक कोई भी इंसाफ नहीं। 13 से काम करते हैं लेकिन हमें आज तक सिर्फ वेरिफिकेशन मांगी, वेरिफिकेशन दे दी। हमने 2021 तक कागज भी कंप्लीट दे दिए। हमारी ट्रेनिंग भी हुई है, 2013 में ट्रेनिंग दी है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट हो। डिप्टी कमिश्नर बडगाम की हिदायत पर बिरवा के मामागुंड में तहसीलदार बिरवा डॉक्टर हारून रशीद ने गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए ईंट के भट्टों की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान मकामी लोगों ने मज़ाहमत की, जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे शरपसंदों को लाठीचार्ज करके मुंतशर किया। तहसीलदार बिरवा के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पहले ही पुलिस स्टेशन बिरवा में FIR दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी जगह गैर कानूनी तौर पर ईंट के भट्टों को तामीर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहसीलदार ने लोगों से अपील की कि कानून को अपने हाथों में न लें। पुंछ के मेंढर में 2 दिन पहले टाटा नमक के 235 नकली नमक के पैकेट बरामद होने के बाद आज महकमे फूड सेफ्टी ने बाजार में चेकिंग मुहिम शुरू की और दुकानदारों को इंतबाह दिया कि वो इससे बाज रहें। का मेन एजेंडा था कि टाटा साल्ट जो है वो डुप्लीकेट बेचा जा रहा था, वो हरनी में पकड़ा गया है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सारे में ड्राइव कर रहे हैं, हम के देख रहे हैं तमाम शॉपकीपर्स के पास, तमाम होलसेलर के पास कि कहीं गलत जो है वो डुप्लीकेट जो ना बेचा जाए। बाकी वाला जितना भी था वो पकड़ लिया गया है, हरनी चौकी में है, थाने में है, सीज कर लिया गया पुलिस ने। तमाम शॉपकीपर्स को हमने अवेयर किया है कि इस नाम का कहीं डुप्लीकेट जो भी है उनके पास अगर मिल गया हमें तो उन पर कार्रवाई की जाए। रेलवे पुलिस फोर्स के एक सब इंस्पेक्टर की बीवी की लाश मिली। वाज़ेह है कि 5 दिन पहले ये एक हादसा हुआ जब सब इंस्पेक्टर RPF राकेश कुमार की कार जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिसल कर दरिया चिनाब में गिर गई। कार में राकेश, उनकी बीवी और 2 बच्चे सवार थे। इस हादसे के 5 दिन बाद दरिया चिनाब से नामालूम खवातीन की लाश मिली। ताहम अब तक RPF के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार और दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। तलाश जारी है। धोबीवन कुंजर में नया तामीर शुदा जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने किया। उनके हमरा जम्मू कश्मीर बैंक के जोनल हेड अरशद हुसैन डार, SDM गुलमर्ग समीर अहमद जान और दीगर अफसरान भी थे। धोबीवन कुंजर में लोगों की अरसे दराज से ये मांग थी कि यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच कायम की जाए। उनकी ये देरीना मांग पूरी हो गई। धोबीवन और उसके मुल्हिका इलाके के लोगों ने खुशी का इजहार किया। लोगों ने बैंक ब्रांच शुरू करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पुंछ के साबिक MLA शाह मोहम्मद तांत्रे ने अपने साथियों के हमरा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सिलसिले में श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तांत्रे पहले PDP में रह चुके थे। अपनी पार्टी के सदर सैयद
الطاف بخاری نے تانترک کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ ساتھ مل کر ان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ شاہ محمد تانتری نے اس موقع پر بخاری کے ویژن کی ستائش کی۔ میرے کولیگ جو میرے ساتھ ایم ایل اے رہے، ایم ایل اے پونچھ سے تھے، یہ جس پچھلی اسمبلی میں ہم کٹھے تھے، یہ بھی پی ڈی پی میں تھے اس وقت، آج انہوں نے اپنی پارٹی جوائن کی۔ میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ ہم ساتھی پھر کٹھے کام کریں گے اور علاقہ پونچھ میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کی خدمت بدستور جاری رکھیں گے۔ میں نے اپنی پولیٹیکل کیریئر میں پہلا اگر کسی ضلع میں وقت دیا وہ پونچھ تھا جب مجھے انچارج بنایا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو یاد ہوگا جو خدمت ہم لوگوں نے وہاں مل کے میں نے اور تانترے صاحب نے لوگوں کی اور اسی پرفارمنس پہ اسی خدمت پہ ہم لوگوں کے پاس پھر جائیں گے اور تاکہ وہ اپنا بھروسہ ہم پہ پھر رکھیں کہ الطاف بخاری صاحب ڈیزروز ٹو لیڈ دا اسٹیٹ، تو میں اسی کو انڈورس کیا ہے۔ میں بھی آج وہی کہہ رہا جو انہوں نے کہا تھا کہ الطاف بخاری صاحب ہی ایک واحد شخصیت ہے، ہر دل عزیز شخصیت جو اس ریاست کی آگے کے لیے مستقبل میں سربراہی کر سکتے ہیں اور اس اسٹیٹ کو اس مجدار سے باہر نکال۔ پلوامہ میونسپل کونسل کے کونسلروں نے آج قصبہ پلوامہ کے وارڈوں کے فنڈز کو دوسرے کاموں کی طرف تبدیل کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کونسلرز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 14 اور 15 FC کے تحت فراہم کیے گئے رقومات سے کونسلر اپنے وارڈوں میں ترقیاتی کام کرتے ہیں، تاہم ان رقومات سے قصبے میں کلاک ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے جس سے قصبہ پلوامہ کے میونسپل وارڈز میں تعمیراتی کام متاثر ہوں گے۔ احتجاجیوں نے کہا کہ 11 میں سے 7 کونسلرز اس حکم نامے کے خلاف ہیں۔ تھے تو راتوں رات یہ کس نے چینج کیا؟ ہم یہ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ میسیج ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کشمیر تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم یہ میسیج پرنسپل سیکرٹری تک پہنچانا چاہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کمشنر پلوامہ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اتھارٹیز تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ راتوں رات یہ ورکس پلان چینج کون کرتا ہے؟ وہ ورکس پلان ہے وہ چینج کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں یہ کہا تھا کہ ہمارے بیچ پولیٹیکل گیپ ہے۔ نو ڈاؤٹ وی ہیو اے پولیٹکس، بٹ جب کہ کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے تو 11 کے 11 میں سے کم از کم 7 کونسلرز کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کل ان کے ساتھ 4 کونسلرز تھے جنہوں نے ٹاور بنانے کے لیے اقرار کر دیا، لیکن 7 کونسلرز اس کے اپوزٹ تھے۔ شاہ کالونی پتل باغ گالندر پامپور کی آبادی نے محکمہ R&B کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ شاہ کالونی میں رابطہ سڑک انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے معمولی بارش ہونے کے بعد یہاں چلنا پھرنا دشوار بن جاتا ہے اور سڑک کا پانی لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار یہ مسئلہ محکمے کے نوٹس میں لایا، لیکن مسئلے کا حل نکالنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ علاقے کی جانب توجہ مرکوز کرنے کی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ تمام سڑک پھٹان، نہ بچے ہکان نبر نیرت، نہ بڑ ہکان نبر نیرت۔ 10 ؤری گئی سڑکہ خاطر لڑائی، ییٚلہِ أسۍ گورنرس تام وٲتۍ، گورنر سٕنٛز لیٹر گئی ڈاکومنٹس گورنرن دِتمٕتۍ لیکھِتھ، تو پتہٕ تہِ گٔے نہٕ یِمن گرین نومبر 2020 منٛز چھُ یِمو اکھ آرڈر کوٚڑمُت یِمن کٔرِو سا سڑک ٹھیٖک، تو پتہٕ تہِ چھِ تتھ کٲم، یِم چھِ اَسہِ کال کران صبحس کران کال، اگر تاپھ تہِ کرِ وۄنۍ یتھ چھِ تیز گرد وۄتھان حظ، اَسہِ چھُنہٕ بنان نٮ۪بر نیرُن۔ تُہۍ اگر راتھ یِیِو یور تُہۍ وٕچھِو تُہۍ اَسہِ کوٚڑ پٔتلو سۭتۍ آب نٮ۪بر گرو منٛز حظ، نہ چھُ یتھ ڈرینہِ ہُنٛد کانٛہہ سسٹم، نہ چھُ سڑکہِ ہُنٛد، یہِ گوٚو ژھۄٹھ، یہِ چھُ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ۔ 10 ؤری گٔے اَسہِ یِمن پتہٕ پھِران، یِم چھِ اَسہِ ڈانچ کران، صبحس یِمو کٲلۍکٮ۪تھ یِمو، یہِ چھِ بدقٕسمتی، یہِ چھُ R&B یُک حصہٕ حظ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ۔ تِم چھِنہٕ ٹوٹل کران، بلاک والیو کٔر پنٕنۍ کٲم، تِمو کٔر پنٕنۍ سڑک ٹھیٖک۔ نہ چھِ ہٮ۪کان یور پوٚژھ یِتھ، نہ چھِ خٲر آسہِ شہر آسہِ، تُہۍ وٕچھِو تہٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ گژھان ییٚتہِ۔ بچن تہِ چھُنہٕ بنان نٮ۪برٕے نیرُن، سکوٗل چھُ اَژوُنٕے چھُ سکوٗل، أسۍ حظ چھِ وَنان اَسہِ دِیِو سڑک کٔرِتھ ٹھیٖک، یِتھ کٔنٮ۪تھ تمام جاین چھِ تِتھَے کٔنۍ کٔرِن سا ییٚتہِ تہِ۔ یہِ نہ حظ چھِ، یہِ حظ چھِ مطلب شہرس نزدیٖک چھِ یہِ چھِیی نہٕ دوٗر علاقہٕ زیادٕ۔